30ویں پارے کا نام عم یتساءلون ہے۔ یہ پارہ 39 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورۃ النبا اور سورۃ النازعات کے دو رکوع ہیں اور ان کے علاوہ تمام 35 سورتوں کے ایک رکوع آتے ہیں۔ سورۃ النبا یہ 2 رکوع 40 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ اس صورت میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے مشرکین کا استہزاء جو قیامت کے متعلق تھا اس کا رد کیا کہ تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ قیامت کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی تکوینی دلائل پیش کیے، اپنی ربوبیت کے دلائل پیش کیے، اور پھر اللہ رب العزت نے قیامت کی نشانیاں ذکر کی، اور جو جہنمی ہیں، جو گناہ گار ہیں، مجرم ہیں، وہ جہنم میں، اور جو جنتی ہیں ان کے لیے جنت کی نوید سنائی۔ سورۃ النازعات یہ 2 رکوع 46 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے پہلے رکوع میں ہواؤں اور بادلوں کے نظام کی قسم کے ساتھ فرمایا کہ جس ہستی کے ہاتھ میں ان ساری چیزوں کا نظام ہے وہ ضرور بضرور قیامت کو قائم فرمائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے قیامت کے منکروں کے متعلق فرمایا کہ وہ ذلیل ہوں گے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو بتایا گیا کہ ہاں ضرور ان کو زندہ کیا جائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کی تاریخ اس کے متعلق بتایا کہ فرعون نے یہ کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ اس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اور ڈرنے والوں کے لیے یہ ایک عبرت کا سامان بنا دیا۔ سورۃ النازعات کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں لوگوں کی اصلاح اور اپنی ربوبیت پر دلائل دے کر سمجھایا کہ اتنی بڑی بڑی مخلوق میں پیدا کرنے پر قادر ہوں تو دوبارہ انسان کو بھی پیدا کرنے پر میں قادر ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو ہر بری خواہش سے روکتا رہا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ پھر سورۃ عبس ہے، یہ 1 رکوع 42 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ سورہ عبس یہ ایک واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ نبی علیہ السلام سرداران قریش کے مطالبے پر ان سے علیحدگی میں ملاقات کر رہے تھے۔ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو صورتحال سے ناواقف تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا یا رسول اللہ اقرأنی وعلمنی مما علمک اللہ، جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھائیے۔ یہ مجلس آداب مجلس کا تقاضا یہ تھا کہ جو نبی علیہ السلام جن سرداران سے مخاطب ہیں محو گفتگو ہیں اس کی رعایت کرتے، اور جب وہ بات مکمل ہو جاتی تو نئی بات چھیڑتے۔ تو نبی علیہ السلام تو تبلیغ کے ایک نہایت اہم فریضے، اہم ترین فریضہ ادا کرنے میں مصروف تھے۔ عبداللہ ابن مکتوم اگر سیکھنا چاہتے تھے تو بعد میں بھی ان کے لیے ایسے مواقع موجود تھے، تو یہ مداخلت بے جا نبی علیہ السلام کو پسند نہ آئی۔ آپ کے رخ انور پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے اور جبین سعادت پر شکن پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائیں، اور جب اس کے بعد جب بھی حضرت عبداللہ ابن مکتوم حاضر ہوتے
نبی علیہ السلام فرماتے مرحباً بمن عاتبنی فیہ ربی، خوش آمدید عبداللہ ابن مکتوم، وہ شخص جس کے بارے میں میرے رب نے مجھے عتاب فرمایا۔ پھر فرماتے حل لک من حاجہ، کیا تیری کوئی حاجت ہے؟ تو پھر نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ ان کو اپنا نائب مقرر کیا جب مدینہ شریف سے باہر تشریف لے جاتے، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم یہ نبی علیہ السلام کے مؤذن بھی تھے۔ اور ان آیات سے جو لوگ نبی علیہ السلام کے مرتبہ عالیہ کی تنقیص کرتے ہیں وہ پرلے درجے کے کم فہم ہیں، منافق ہیں۔ پہلے بھی اہل نفاق کا یہ شیوہ تھا اور اب بھی ہے۔ یہ منافق، ان کو کیا معلوم کہ محب اور محبوب کے درمیان رمز محبت کیا ہوتی ہے؟ یہ تو کوئی متبع، مطیع اور سچا عاشق ہی سمجھ سکتا ہے کہ محب اور محبوب کے درمیان رمز محبت کیا ہے۔ سورۃ التکویر یہ 1 رکوع 29 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر، اس کا ذکر کیا، اور پھر زمانہ جاہلیت میں معصوم بچیوں کو جو زندہ درگور کیا گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہ سوال ان لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے کیا جائے گا جنہوں نے بے گناہ اور معصوم بچیوں کو زمانہ جاہلیت میں زندہ درگور کیا۔ پھر اسی صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ غیب بتانے میں ذرا بھی بخل نہیں کرتے، ہر قسم کے غیوب کی خبر دیتے ہیں، ماضی سے ہوں، مستقبل سے ہوں، اللہ کے اسماء و صفات سے ہوں، احکام شریعہ سے ہوں، مذہب کی حقیقت ہو یا جنت و دوزخ کے احوال ہوں، واقعات بعد الموت ہوں، ان سب چیزوں کے جو غیب ہے وہ بتلانے میں ذرا بھی بخل نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی اجرت مانگتے۔ سورۃ الانفطار میں تخلیق انسانی کا ذکر ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، کہ انسان تو اپنے رب کریم سے کیوں غافل ہو گیا؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ اللہ جس نے تجھے خوبصورت طریقے سے بنایا، ترکیب دیا اور پھر تجھے اس دنیا میں خاص ترکیب دے کر بھیجا۔ پھر کرامن کاتبین کا ذکر ہے جو انسانوں کے نگران ہیں، جو لکھتے ہیں۔ پھر سورۃ المطففین ہے، یہ 1 رکوع 36 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ اس میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے۔ اور پھر سورۃ الانشقاق یہ 1 رکوع 25 آیات پر مشتمل ہے، اور اس صورت میں قیامت کے خوفناک مناظر، عدل و انصاف کے مظہر، بے رحم احتساب کا تذکرہ موجود ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے انسان کو جود مسلسل اور مشقت کے پے در پے مراحل سے گزر کر اپنے رب کے حضور پہنچنے کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ البروج میں یہ اصحاب الاخدود کا ذکر ہے کہ ایک شخص جو شاہی خرچے پر پلا وہ مسلمان ہو گیا، بادشاہ نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کیا، اس نے اپنے ایمان کے تحفظ میں جان قربان کر دی۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر اس بادشاہ کی رعایا مسلمان ہو گئی۔ بادشاہ نے خندقیں کھدوا کر ان کو ان آگ کی خندقوں میں ڈالا، وہ لوگ مرتے مر گئے مگر استقامت راہ عزیمت کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ تو قرآن کریم نے
انہی کا یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود، وہ جن لوگوں کو وہاں پہ قتل کیا گیا، گڑھوں میں آگ بھڑکا کر ایمان لانے والوں کو پھینکا گیا اور اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو جلتا ہوا دیکھا، وہ تماشا دیکھتے رہے۔ پھر اسی صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، انہوں نے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی۔ اللہ والوں اپنے نبیوں اور پیغمبروں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ پھر سورۃ الطارق ہے، اس میں انسانی پیدائش کے مراحل کا ذکر ہے کہ انسان کو جب پیدا کیا تو اس کو ویسے ہی نہیں چھوڑا، اس کے اعمال کی حفاظت کے لیے فرشتے متعین کیے، مرنے کے بعد زندگی پر دلیل کے طور پر انسان کو اپنی تخلیق اول میں غور کی دعوت دی، اور پھر انسان جو پشت اور سینے سے نکلنے والے پانی جو ہے اس سے بنتا ہے، اور پھر اس کے جتنے بھی اسرار و رموز ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ قیامت کے دن کوئی بھی قوت اس کی مدد نہیں کر سکے گی۔ پھر سورۃ الاعلیٰ ہے، سورۃ الاعلیٰ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کامیاب لوگ وہی ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ پھر سورۃ الغاشیہ ہے، سورۃ الغاشیہ یہ 1 رکوع 26 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے، اور اس میں اولاً قیامت کے دن مومنین اور مجرمین کی کیفیات کا ذکر کیا، اور پھر توحید باری تعالیٰ کے دلائل کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کیا آپ کو سارے جہان پر چھائے جانے والی اس آفت قیامت کی خبر پہنچ گئی؟ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، گو انہوں نے بڑی محنت اور مشقت کی ہوگی، لیکن دیکھتی ہوئی آگ میں جھلسے جائیں گے، داخل کیے جائیں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا۔ مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ ان سے مراد وہ راہب، جوگی اور پجاری ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادت اور ریاضت کی ہوگی، لیکن اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت نہیں کی ہوگی، عقائد صحیح نہیں، اعمال کا رستہ صحیح نہیں، اس لیے وہ قیامت کے دن ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لائے، عقائد درست کیے، رسول اللہ کی اتباع اور اطاعت کی، ان کے قیامت کے دن چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، وہ بلند و بالا جنت کے باغات میں ہوں گے۔ تو معیار کیا ہے؟ اس زندگی میں کامیابی کا معیار رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑ رہا ہو، پانی پر چل رہا ہو، تو وہ کوئی ہماری اتباع اور اطاعت کا معیار نہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ رسول اللہ کا متبع اور مطیع ہے تو ہمارا وہ امام ہے، اگر وہ رسول اللہ کا متبع اور مطیع نہیں تو وہ ہمارے لیے قابل تقلید اور قابل اتباع کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ پھر سورۃ الفجر ہے، یہ 1 رکوع 30 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھا کر بتایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، کہ فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، گزرتی ہوئی رات کی قسم، ان تمام قسموں میں عقل والوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے کہ خدا کے دشمن سزا پاتے ہیں۔ سورۃ البلد یہ 1 رکوع 20 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ انسان اس دنیا میں آرام کے لیے نہیں بلکہ محنت کے لیے پیدا ہوا،
اس کی کامیابی کا دستور حیات قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اے محبوب، اس شہر کی قسم جس میں آپ چلتے پھرتے ہیں اور ساری مخلوق کی قسم، ہم نے انسان کو سخت مشقت میں گھرا ہوا پیدا کیا۔ پھر سورۃ الشمس ہے، یہ بھی ایک رکوع 15 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے 7 قسمیں اٹھا کر بتایا کہ تزکیہ نفس کرنے والے کامیاب ہیں۔ فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها کہ سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی کی قسمیں کہ کامیاب وہی ہے۔ قد افلح من زکاہا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہی کامیاب ہے۔ پھر سورۃ اللیل ہے، سورۃ اللیل یہ ایک رکوع 21 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات کی تاریکی اور دن کی روشنی کی قسم، نار و مادہ کی قسم، یہ سب گواہ ہیں۔ جیسے یہ مختلف ہیں اسی طرح تمام مصائب بھی مختلف قسم کی ہے کہ لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، عقل، فہم و فراست میں وہ مختلف ہیں، اور جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، جو بخل کرتا ہے اور بے نیازی برتتا ہے وہ جہنم کی طرف جائے گا، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال دیتے ہیں اللہ ان قریب ان کو ضرور راضی کر دے گا۔ الا ابتغاء وجہ رب الاعلی ولسوف یرضی۔ پھر سورۃ الضحیٰ ہے، سورۃ الضحیٰ یہ تو نعت حبیب خدا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اے محمد مصطفیٰ، آپ کے رخ روشن کی قسم، کالی زلفوں کی قسم، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا نہ آپ سے بیزار ہوا، آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہے، آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر سورۃ الانشراح یہ بھی اوصاف حبیب خدا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے حبیب، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، نبوت کی ذمہ داریوں کے بوجھ سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی، ان سے عہدہ برآں ہونے میں آپ کو سہولت بہم پہنچائی، اور آپ کا ذکر آپ کے لیے، آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے اذا ذکرت ذکرت معی، میرے حبیب جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا بھی میرے ساتھ ذکر کیا جائے گا، اذان میں، اقامت میں، نماز میں، خطبے میں، کلمے میں، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے رفع ذکر پر جو حکم دیا کہ کلمہ شہادت میں اللہ کے نام کے ساتھ اپنا نام، اپنے کلمہ شہادت میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام ملا دیا، حضور کی اتباع کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ملائکہ کے ساتھ نبی علیہ السلام پر درود بھیجا، مومنوں کو درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا، معزز ترین القاب سے اپنے حبیب کو پکارا، یاسین، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، پہلے آسمانی صحیفوں میں آپ کا ذکر کیا، اور قیامت تک آپ کی نبوت، آپ کے دین، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کو باقی رکھا۔ پھر سورۃ التین ہے،
سورۃ التین 1 رکوع 8 آیات پر مشتمل یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھا کر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ تین اور زیتون، انجیر، زیتون اور طور سینا اور اس مکہ شہر کی قسم کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اگر یہ برے عمل کرے گا تو پھر سب سے بدتر ہو جائے گا، لیکن جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور اللہ رب العزت انصاف پر فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر سورۃ العلق ہے۔ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات یہ نبی علیہ السلام پر قرآن کی سب سے پہلی وحی ہے جو اترنے والی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے مخلوق کو پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے اپنے رب کے عزت والے نام سے، وہ جس نے انسان کو قلم سے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس میں تعلیم، قرات، توعید، تخلیق اور کتابت کا ذکر ہے۔ پھر سورۃ القدر ہے۔ سورۃ القدر یہ رمضان المبارک کی اور اس کی جو وجہ فضیلت ہے کہ اس میں قرآن اترا، اور اس کی ایک رات سورۃ لیلۃ القدر کی رات وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اور رحمت کے نزول کی دعا رہتی ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ کیفیت غروب آفتاب سے طلوع فجر تک رہتی ہے۔ پھر سورۃ البینہ ہے۔ سورۃ البینہ میں مذاہب عالم کی بنیادی تعلیم، تمام انبیاء کا طریقہ یہ بیان کیا کہ وہ ایک ہی راہ یعنی یکسو یک رخ ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور یہی درست دین ہے۔ اس صورت میں ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو، دین محمدی پر عمل کرنے والوں کو خیر البریہ، بہترین مخلوق، اور اس دین محمدی کو نہ ماننے والوں کو شر البریہ کہا۔ سورۃ الزلزال میں قیامت کے زلزلے کا ذکر ہے اور اللہ کے سامنے پیشی کا ذکر ہے کہ خیر و شر ہر قسم کے عمل کا بدلہ قیامت کے دن چھوٹے سے چھوٹا بھی ہوگا اس کا مل کر رہے گا۔ سورۃ العادیات میں مجاہدین کی سواریوں کی قسم ہے، سینوں کے راز کا ذکر ہے۔ سورۃ القاریہ میں قیامت کی گھڑی اور نظام کائنات میں اس وقت جو تبدیلیاں رونما ہوں گی اس کا ذکر ہے۔ سورۃ التکاثر میں قبر کا ذکر ہے، اور نعمتوں کے بارے میں جو سوال ہے وہ کیا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اور سورۃ العصر یہ بڑی اہم سورت ہے، اور اس میں 4 صفات بیان کی گئی ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، حق کی تلقین کرنے اور حق کے راستے کی مشکلات پر صبر کرنے والے لوگ ہر دور میں کامیاب ہوئے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس ایک صورت میں غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں تو دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے یہ ایک صورت سورۃ العصر ہی کافی ہے۔ سورۃ الہمزہ میں جو ہے وہ 3 بیماریاں ان کا ذکر کیا، ایک غیبت ہے، دوسرا طعنہ زنی ہے، اور تیسرا مال کو جمع کرنا یعنی دوسروں پر خرچ نہ کرنے والوں کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ سورۃ الفیل اس میں ابرا اور اس کے لشکر کا ذکر ہے جو اللہ کے شاعر بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق پرندوں کے ذریعے اپنے اس گھر کی حفاظت بھی فرمائی، اور ابرا اور اس کے لشکر کو قیامت تک کے لیے عبرت کا
سامان بنا دیا اور یہ بتا دیا کہ اللہ خود اپنی نشانیوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ پھر سورۃ الفیل ہے، اس میں قریش پر انعامات خداوندی کا ذکر ہے۔ پھر سورۃ الماعون ہے، اس میں بخیل اور ریاکار انسانوں کے دو گروہوں کا ذکر ہے۔ پھر سورۃ الکوثر میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم نعمت جو آپ پر کی گئی کوثر، اس کا ذکر ہے، بشارت کا ذکر ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خوشخبری انا اعطیناک الکوثر، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ سورۃ الکافرون میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوا دیا، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ یہ توحید میں شرک، ایمان میں کفر کی ذرہ برابر بھی ملاوٹ اللہ کو پسند اور برداشت نہیں ہے۔ میں اپنے دین پر قائم ہوں اور اے کافرو تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ سورۃ النصر یہ نبی علیہ السلام پر اترنے والی سب سے آخری سورت ہے اور اس میں نبی علیہ السلام کی الوداعی کا بھی اشارہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب دعوت دین کا آغاز کیا اسے قبول کرنے والے اکا دکا تھے، لیکن اب قبیلے جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اس لیے آپ کو حکم ہوا کہ ان فتوحات پر اللہ کی تسبیح و تحمید کریں اور اپنی امت کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ اللہب میں گستاخ رسول ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی توہین اور تنقید کے مرتکب ہوئے۔ اللہ نے ان کی مذمت میں پوری سورت نازل کی اور قیامت تک کے لیے ایسے لوگوں کے لیے یہ عبرت بنا دیے۔ اللہ نے یہ چیز واضح کر دی کہ میں خود اپنے نبی کی عزت اور ناموس کا محافظ ہوں، اور جو بھی میرے نبی کی شان میں توہین اور تنقید کرے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بنے گا، جس طرح کہ ابو لہب اور اس کی بیوی بنے۔ پھر سورۃ الاخلاص ہے، اس میں توحید خالص اور اسلامی کا بنیادی عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر سورۃ الفلق ہے جس میں مخلوقات کے تمام ممکنہ خطرات، اندھیری رات کے خطرات اور جادو ٹونا اور ساحرانہ عمل، حسد کی کارستانیوں سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اور آخری سورت الناس ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی 3 صفات ربوبیت، مالکیت، الہیت کا ذکر فرما کر ایک انتہائی خطرناک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، وہ ہے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کا شر۔ وسوسہ یہ آج کل ہر شخص کے اندر بہت بڑی بیماری ہے، اس لیے کثرت سے ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رات کو سوتے وقت نبی علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو جمع کرتے اور ان پر دم کرتے، اور یہ آخری 3 صورتیں سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس یہ پڑھ کر ان ہتھیلیوں پہ پھونکتے اور اپنے جسم پر پھیرتے اور اپنے سر اور پیشانی سے شروع کرتے اور جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا وہاں تک اپنے ہاتھ کو پھیرتے۔ اب قرآن کریم کے آخر میں ان 2 صورتوں کو لانے اور سورۃ فاتحہ سے شروع کرنے میں بڑی گہری مناسبت ہے، وہ یہ کہ سورۃ فاتحہ میں بھی اللہ کی مدد مانگی گئی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ تجھ ہی سے خاص ہم مدد چاہتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں بھی یہی مضمون ہے، گویا اس میں اشارہ ہے کہ بندے کو ابتدا سے انتہا تک اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اسی سے
مدد مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ بندہ ہر حال میں اللہ کی مدد کا محتاج ہے۔ اس قرآن مجید کے خلاصہ بیان کرنے میں نے الحال المرتحل کو ملحوظ خاطر رکھا کہ قرآن مجید کا خلاصہ بیان کر کے تھکا نہیں، بلکہ دوبارہ شروع کر دیا ہے، اور وہ میری اس آیت سے بالکل ثابت ہو چکا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سورۃ الفلق سورۃ الناس کی جو مناسبت ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ وہ بھی میں نے قائم کی، اور یہ الحال المرتحل پر عمل ہے۔ کیونکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک محبوب ہے، تو آپ نے فرمایا آدمی قرآن ختم کر کے پھر شروع کرنے والا بن جائے، یعنی سفر کرنے والا جب سفر کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اترتا ہے تو اترتے ہی پھر دوبارہ سفر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح قرآن مجید ہمارا جب مکمل ہوا تو ہم نے اس کے ساتھ ہی سورۃ الفاتحہ کو شروع کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، وارحمنا معاہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔